اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری طرف سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی وسعت کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے یا توبہ استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا، بلکہ سچے دل سے ایمان قبول کرے یا توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کے سینے میں حساس دل ہے، ان کو جب خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کے دل کے اندر یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک ان سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ اسی طرح خدا پرستانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی آدمی سے بار بار کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ان کی حساسیت دوبارہ ان کو ستانے لگتی ہے، یہاں تک کہ یہ احساس بعض لوگوں کو مایوسی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ ایک ایسے خدا سے ہے جو غفور الرحیم ہے۔ وہ آدمی کے ماضی کو نہیں بلکہ حال کو دیکھتا ہے، وہ آدمی کے ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتا ہے، وہ آدمی سے وسعت کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اثر نو اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے، چاہے اس سے کتنا ہی بڑا قصور کیوں نہ ہوا ہو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی رجوع کے ہیں، یعنی لوٹنا۔ دینی اصطلاح میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد دوبارہ اصلاح کی طرف لوٹنا۔ توبہ اپنی زبان سے کسی لفظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے، توبہ شدید طور پر احساس خطا کا نام ہے۔ جب آدمی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ اس غلطی کی طرف پلٹنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے توبہ کے ساتھ لازمی طور پر اصلاح کا تصور جڑا ہوا ہے۔ اگر آدمی توبہ کے بعد اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے حقیقی معنی میں توبہ نہیں کری۔ توبہ اپنی گناہگاری کے شدید احساس کا نام ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہونا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں نے بہت بڑی خطا کر دی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اور آدمی اگر اپنی توبہ میں سنجیدہ ہو اور واقعی شدت کے ساتھ اس نے اپنی گناہگاری کو محسوس کیا ہو تو وہ آدمی کے لیے اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کا پچھتانا اور اس آدمی کی جو تکلیف اس کے دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے وہ خود اس کے سزا کے ہم معنی بن جاتی ہے۔ اور یہ کیفیت آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی سے برائی ہو جائے، ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی سنگین جرم کر بیٹھے وہ، اس کے بعد اس کو خدا کی یاد آئے تو وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے تڑپ اٹھے، وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے خدا کی طرف دوڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی برائیوں کو نیکیوں کے خانے میں لکھ دے گا، کیونکہ وہ برائی آدمی کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان کے خمیر میں یہ بات موجود ہے کہ انسان غلطی کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں معیاری طور پر صالح بننا کسی کے لیے ممکن نہیں، اور جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے والا بنے، غلطی کے بعد فوراً چوکے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، وہ اپنی اصلاح کر کے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتا ہے۔ اگر آدمی حقیقی طور پر توبہ کرے تو اس کے بعد اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اگر اس کی سوچ کا رخ غیر اللہ کی طرف تھا
تو توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ پہلے اگر وہ غیر سنجیدہ تھا تو توبہ کے بعد وہ سنجیدہ ہو جائے گا۔ پہلے اگر غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا تھا تو توبہ کے بعد وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارنے لگے گا۔ پہلے اگر وہ اپنے قول اور عمل میں آزاد تھا تو توبہ کے بعد وہ اپنے قول و عمل کا سخت پابند ہو جائے گا۔ پہلے اگر وہ آخرت سے بے خوف تھا تو توبہ کے بعد وہ آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارنے لگے گا۔ حقیقی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ جس گناہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کر کر واپس آتا ہے، اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر سخت شرمندہ ہو، آدمی کو شدید طور پر احساس خطا ہو، آدمی اس بات کو سوچ کر فکر مند ہو کہ میں نے کون سی خطا کر دی، میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص شرمندگی کے ساتھ احساس جرم کے اندر اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندہ پلٹے، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ بندہ رجوع کرے، بندے نے جو غلطی کری ہے وہ اس سے واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ ماضی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ حال دیکھتا ہے، اسی لیے اپنے حال کو سدھاریں۔ ماضی میں جو کچھ کرا ہے وہ ختم، آدمی نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو بہت خطا کار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ وہ سچے دل سے توبہ کرے، وہ اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔